اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منی از ایوری تھنگ، لائف از آل اباؤٹ منی، جبکہ اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہے نا کہ اگر آپ اپنے امور کو تھوڑا کم کر لیں تاکہ آپ کے پاس تھوڑا ٹائم نکل آئے، وہ ٹائم آپ کہیں اور اسپینڈ کر لیں، تو دیٹ از پارٹ آف یور لائف. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 24 آورز پیسے کمانے کی مشین بننا ہے اور پیسہ ہی بس زیادہ کمانا ہے. اٹس آلسو اباؤٹ یور لائف، اٹس آلسو اباؤٹ یور چلڈرن. آپ ان کی پرورش کیسے کر رہے ہیں، ہاؤ آر یو برنگنگ دیم اپ، دیز تھنگس. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. پہلی تو اوبیسلی سب سے پہلے اللہ کی مدد، کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو. دوسرا یہ ہے کہ گڈ رسپیکٹ، مارکیٹ ویلیو آپ کی اچھی ہو، آپ کا امپریشن اچھا ہو. اگر آپ کا نام ہی نہیں خراب ہے، اگر آپ کو لوگ 2 نمبر جانتے ہیں تو آپ پیسے نہیں کما سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پیپل شوڈ ٹرسٹ یو. پیپل، آپ کی جو نیٹ ورکنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے. اور اس کا جو ہے نا ہمارا دین بھی جو ہے نا، آپ کو پتہ سلف صالحین رحمہ اللہ وہ 3 نصیحتیں آپس میں ایک دوسرے کو لازمی کیا کرتے تھے. اور پہلی تھی کہ من عمل للآخرہ کفاہ اللہ دنیا ہو، جو آخرت کے لیے کام کرے گا، ایفرٹ کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی دا پوائنٹ از فری یور سیلف فار دا ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ورشپ میں صرف نمازیں نہیں ہیں، فیملی کی ہیلتھ خیال بھی ہے، اپنی ہیلتھ بھی ہے، آنکھ کا حق بھی ہے، حلال کمانا بھی ہے، اور عبادت ڈیفینیٹلی فرائض تو آن ٹاپ آف دیٹ. اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ وہ حدیث میں کیا آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک، کہ اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو تو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، سبحان اللہ. میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے سے میں فقیری کو دور لے جاؤں گا. اور پھر وارننگ بھی دی کہ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ، کہ میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو بھی دور نہیں کروں گا. سو بات یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے ساتھ تعلق مینٹین کر لینا تو ہمارے سارے کام سیٹ ہو جائیں گے اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی. اور اس بات ہے نا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اس کی صبح اٹھتی ٹینشن کیا ہوئی کہ اوہ جاب سے لیٹ ہو رہا ہوں، میں نے بزنس میٹنگ میں جانا تھا. یعنی فجر کی نماز واز ناٹ آن ہز پرائرٹی لسٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. وجعل الفقر بین عینیہ، اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے. ساری زندگی وہ غربت میں گزار دے گا. ولم یاتی من الدنیا الا ما کتب لہ. اور جو یہ امیزنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا بھی اس کے پاس اتنی آئے گی جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا عبادت کے لیے فارغ ہونے والا، اس کو ہم نا ایکسپلین کریں کہ کیا مطلب کیا ایگزیکٹلی اپنے آپ کو فارغ کس سینس میں کرنا، کہ بندہ کام چھوڑ کے بس عبادت پہ لگ جائے؟ نہیں، یعنی میک اٹ آخر یور پرائرٹی. آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول کے میرے پاس 2 لاکھ زیادہ آ جائیں گے، آپ نہ بولیں کیونکہ آپ نے اللہ کی، آپ اس پیسے کمانے کو اللہ کی عبادت سمجھ رہے ہیں. آپ پیسے کو ایک بیسک کما لیے، اب آپ گھر چلے جائیں، بیوی بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹائم دینا عبادت ہے، ماں باپ کو ٹائم دے رہے ہیں، ان کو ٹائم دینا عبادت ہے، ہیلتھ کو ٹائم دے رہے ہیں. اور پھر یعنی یہ گاہک آیا ہوا ہے جو کہ ڈیل ہونے والی ہے اور وہاں پہ آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ویٹ ٹائم ٹو کلوز دا شاپ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میرے ویٹ کر لیں یا میرے ساتھ آ جائیں. دس از عبادت. اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت اور دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اف یو ول میک دنیا یہ پرائرٹی کہ یار نماز تو ہوتی رہتی ہے، گاہک کبھی کبھی آتا ہے، بڑا سا فٹ سا گاہک بڑی ڈیل ہونے والی ہو، اسپیشلی پراپرٹی کی فیلڈ میں یہ کسی فیلڈ میں جس میں آپ کو پورا پلازا پتہ آپ کو اس وقت چلتا ہے، یو نو when you are actually talk is cheap، جب آتی ہے نا سچویشن تب especially when you have an opportunity to ایسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یار یہ میں تھوڑا سا یہاں پہ ہلکا سا بھی جھوٹ بولے یا تھوڑی گول وول بات کر کے میں کوئی یہاں پہ the deal will be yours، کوئی بڑی چیز کر لوں تو یہ بڑا مشکل ہے. مطلب میں بتاؤں کہ اگین آپ کو نظر آ رہا تھا نا یار اتنا سارا مال آ جائے گا. اٹس اباؤٹ یور توکل آن اللہ، کہ رزق آپ کو یہ ڈیل دے رہی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. نا یہ حدیث آپ نے مینشن کیا ہے، اس کا اگلا پارٹ بھی بتائیں وہ جس میں ہے اتتہ الدنیا وہی راغمہ، اس بات کہ ومن اصبح والآخرۃ نیتہ، خوبصورت. اور جس نے صبح کی کہ اس کی آخرت جو ہے نا وہ پرائرٹی، یار فجر تو میری قضا نہیں ہوئی، الحمدللہ میں آن ٹائم. اگر فار ایگزامپل لیٹ اٹھا تو آل از اسٹریس اینڈ وریز آر کہ یار فجر کیوں چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کوئی وہ نہیں ہے. یا مینز اس کو ایکسپلین آپ نے اچھا بتایا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اذان کی آواز آئی چھوڑ کے وہیں چلے گئے، یا ماں نے بلایا چھوڑ کے چلے گئے، نماز کا ٹائم آیا وہیں چھوڑ دی، ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا اصل میں جو توکل اور تواکل ہے نا، اہل سنہ والجماعہ جو مسلمز ہیں وی آر ان بٹوین. ہم نہ ہی بالکل بیٹھ جائے، توکل کا غلط جو مطلب ہے کہ بالکل بیٹھ جانا اللہ پر رلائی کرنا اور اسباب پر رلائی نہ کرنا. توکل از
relying upon the causes from where I can get money. Tawakkul is the one who provides the cause. इसके बीच में we are dependent on both. We are doing tawakkul and tawakkul as well. हम अल्लाह पे तवक्कुल भी कर रहे हैं और हम लोग ऑफिस भी जा रहे हैं काम करने के लिए, ऊँट को बांध कर हम तवक्कुल कर, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन गिव अस मनी इवन इफ यू डोंट वर्क. लेकिन अल्लाह ने हमें खुद बताया है कि तुम हाथ पर मारोगे तो मैं काम करूंगा, क्योंकि हदीस में क्या आता है, एहरिस अला मा यनफाउक वस्तईन बिल्लाह वला ताजिज, के सीक व्हाट इज बेनिफिशियल, काम करो, सो गेट करो, और तुम्हें आजिज ना करना पाए काम का ना मिलना, और अल्लाह से मदद तलब करो. सो बात यह है कि वो जो दूसरा शख्स है ना कि जो कि आखिरत से प्रायोरिटी होती है, मन अस्बह वल आखिरत नियता जमा अल्लाहु अलैहि शमलहु, अल्लाह से कामों को जमा कर देते हैं, यानी उस दिन के उसे काम आराम से होने शुरू हो जाते हैं, उस पर डिलेज नहीं आता कामों में. यू नो समटाइम्स यू फील कि आप सारा दिन ख्वार होते रहे, आपका काम एक ही हुआ या वो काम ही नहीं हुआ, गाड़ी काम था, मैकेनिक ने कहा सर मुझसे तो नहीं हो सकता, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, पार्ट ही नहीं मिला, सारा दिन ख्वारी हुई, काम ही नहीं हुआ. समटाइम्स आपके 5 काम थे और अपने गाड़ी काम भी जल्दी से हो गया, बैंक में पैसे सबमिट भी हो गए, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी कर लिया, हर काम हो गया. यार कभी कभी ऐसा दिन आता है वाकई, एक दिन ना मैं मतलब बड़े काम मैंने ऐसे किए और 6-7 किस्म के काम किए जो सारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ना. घर में आया तो मैं सोच रहा कि, और भाई से डिस्कस भी कर रहा कि यार मैंने ये काम किया, सारे अल्हम्दुलिल्लाह काम होते गए, यू नो, एंड फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, और यू नो ये है शद्दत अल्लाहु अलैहि शमलहु कमाल. व जला गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह इतना उसके तवंगुरी गिना रिचनेस उसके दिल में डाल देते हैं. व अदा तो दुनिया वही राग़िमा, और दुनिया ज़लील होकर उसके पास आती है. सुभान अल्लाह. क्या बात है. तो ये जो बात है ना कि और जो शख्स सिर्फ दुनिया में पड़ा रहता है ना, अल्लाह ताला की हदीस में आता है, बड़ी कमाल की हदीस है, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शख्स आखिरत जिसका हमन वाहिदा है, जिसका आखिरत हम है, ठीक है, अल्लाह ताला उसके दुनिया के हम और गमों को संभाल लेता है. लेकिन जिसका हम और गम दुनिया की जिंदगी है ना, सिर्फ ये दुनिया, आखिरत उसकी लिस्ट पे है ही नहीं, लम युबालिल्लाहु फी अय्यि अवदियतिही हलक, अल्लाह को परवाह कोई नहीं है कि वो जिस वादी में जाके मर जाए,